ہاں جی میں بھی آ رہی ہوں، ساری باتیں آپ انشاءاللہ کلیئر کر کے اٹھوں گی. آج اسی موضوع کو میں لے کر آئی ہوں، پریشان نہ ہوں. اچھا جی، اعتکاف کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ حضرت صفیہ سے گفتگو فرمائی اپنے معتکف پہ بیٹھ کر، بلکہ ان کو چھوڑنے کے لیے بھی گئے اور رستے میں صحابہ بھی انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب بھی دیا اور ان کو وضاحت بھی دی. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کوئی چیز چاہیے تو لکھ کر دو، بات نہیں کرو. نہیں آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ بیکار باتیں نہیں کریں. اب کوئی ملنے آ گیا ہے گھر میں تو اب آپ کہیں کہ اچھا میرے کو بھیج رہے، اور اب آپ شروع ہو جائے تیرے بچیاں کا کی حال ہے، تیرے پوتیاں کا کی حال ہے. یہ نہ کریں آپ، لیکن آپ معروف گفتگو فرما سکتے ہیں. معروف کا مطلب یہی ہے کہ آپ بچہ کو یہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہے پوچھ سکتے ہیں. اب جیسے دادی اعتکاف بیٹھ گئی، اب چھوٹا بچہ ہے وہ دادی سے ہلا ہوا ہے تو وہ دادی کے پاس اس کے اعتکاف کی جگہ پر آ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دادی ان سے جیسے ہم کام کرتے ہیں بیچ میں تھوڑا سا بچے کو پیار کر دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس کی اس بات کا جواب دے دیتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 10 دن کے لیے بچہ جو ہے وہ تڑپتا ہی رہے اور دادی جو ہے وہ قید میں ڈال دی گئی. نہیں، اللہ نے ایسی پابندیاں نہیں رکھی. اسی طرح اگر کسی وقت بچوں کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، وہ کھانا بنا رہی ہے اور کہیں اڑ گئی اور حل ہی نہیں ہو رہا، تو آپ جا کے ہانڈی میں جھانک سکتے ہیں، کیونکہ یہ اجازت دی گئی کہ عورت ہانڈی بنا سکتی ہے. اگر عورت اعتکاف بیٹھی اور گھر میں کوئی دوسرا سحری افطاری بنانے والا نہیں تو وہ سحری افطاری بنا سکتی ہے. تو یہاں تو ہم تبھی بیٹھتی ہیں جب بچیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو اگر وہ کہیں اڑ گئی ہے، کوئی چیز بنا رہی ہے اور نہیں بن رہی اور وہ کہہ رہی ہے امی آ کر دیکھ لیں، تو امی آ کر دیکھ سکتی ہیں. آپ قید میں نہیں ڈالے گئے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہ وہاں رک کر آپ سارا تبصرہ بھی کر کے کہ تم نے برتن کیوں نہیں دھوئے، تم نے یہ کیوں. آپ صرف ٹو دا پوائنٹ چیز دیکھ کر واپس آ جائیں. اتنی ہیلپ آپ دے سکتی ہیں. اسی طرح آپ یہ بھی ہیلپ تھوڑی بہت دے سکتے ہیں کہ جو معتکف آپ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اب گھر میں جیسے فرض کریں کہ کسی دن کوئی مہمان ہی آ گئے اور کام زیادہ ہو گیا، تو آپ کٹنگ وغیرہ والا کام کر کے وہیں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دے سکتی ہیں کہ لاؤ میں کاٹ دیتی ہوں اور خود آپ کیا کریں، 7 تسبیحات کرتی رہیں. اتنا سخت کچھ نہیں آپ کے لیے رکھا گیا. مرد حضرات کو تو اتنی اجازت بھی دی گئی ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی سودا لانے والا نہیں ہے تو وہ سودا بھی لا کر گھر میں دے سکتے ہیں، پھر چلے جائیں واپس اپنے معتکف. تو ہم اس طرح کی ضرورتیں تو نہیں ہوتی، گھر میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اعتکاف کی حالت میں نہا سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنا سر اندر کر دیتے تھے اور اما عائشہ سر دھو دیتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ باتھ روم میں جا کے کیوں نہیں دھو لیتے تھے؟ وجہ بتائیں. مسجد نبوی کے باتھ روم میں کیوں نہیں نہا لیتے تھے؟ باتھ روم نہیں تھا. عہد نبوی میں باتھ روم نہیں تھا. تھا کہیں پر تھا. یہ اٹیچ باتھ روم تو بعد میں ہے. اگر ایسے باتھ روم ہوتے تو آپ خود ہی جا کر نہا لیتے. اب سہولیات بہت بہتر ہو گئی ہیں. باتھ روموں میں بڑی جدت آ گئی ہے. مساجد میں باتھ روم ہوتے ہیں، پانی لگا ہوا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں اور مسائل تھے. پانی کا بھرنا، اگر کسی بندے نے نہانا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ کنویں پر. پھر پانی بھرے گا، پھر نہائے گا، تو بہت ٹائم لگتا تھا. اسی لیے صحابہ کس چیز پر اتفاق کرتے تھے؟ سر وغیرہ دھو لیا، سر پہ پانی ڈال دیا اور بس گزارا کر لیا حالت اعتکاف میں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے جواز ملتا ہے، نہایا جا سکتا ہے. اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ نے جا کر ٹیپ کھولنا ہے، پانی آ جانا ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت، اللہ نے نہیں آپ پر پابندی لگائی کہ 10 دن آپ اسی حالت میں بیٹھی رہیں. پچھلے سال رمضان میں ہی تراویح کے دوران مجھے یہی مسجد میں اوپر خاتون ملی. انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے میاں جو ہیں داتا دربار میں معتکف ہوئے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو مساجد بنی ہوئی ہے نا قبروں کے اوپر، وہاں پر نہ نمازیں ہوتی ہیں نہ اعتکاف ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ خاتون جو ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ بیٹھ گئے اعتکاف، اور ان کو ہارٹ کا یعنی ہارٹ پیشنٹ تھے وہ، تو انہوں نے نہانا چاہا تو ان کو انتظامیہ نے نہانے کی اجازت نہیں دی کہ آپ نہیں نہا سکتے، آپ معتکف ہیں. تو گرمی کی شدت سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ہاسپٹلائز ہو گئے. پہلی بات یہ ہے کہ انتظامیہ کون ہوتی ہے اجازت دینے اور اجازت نہ دینے والی؟ جس چیز پر اللہ نے نہیں روکا، انتظامیہ کون ہے بیچ میں؟ لہٰذا جی آپ بالکل نہا سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ نہانے کے لیے گھنٹہ مت لگائیں. ٹھیک ہے نا، نہانے کے لیے گھنٹہ مت لگائیں. جلدی جلدی سے آپ نہائیں، یعنی منٹوں منٹی نہائیں اور نکل کر آ جائیں. آپ سر پر پانی ڈال سکتے ہیں. گرمی کی شدت ہوتی ہے نا، تو آپ باتھ روم میں نلکے کے نیچے سر کر کے سر پر پانی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جسم پر پانی بہا سکتے ہیں. یہ والے کام تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. اپنے کپڑوں پہ تھوڑا سا پانی چھڑک لیا کہ ہوا ٹھنڈی لگے. یہ کوئی پابندی نہیں آپ کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، ان کی کوئی اثر نہیں. تو معتکف کے لیے کوئی غیر ضروری پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ضروری بات کر سکتا ہے. ہاں، موبائل وغیرہ آف کر دیں کہ ہر وقت آپ موبائل پہ نہ لگے رہیں، اور اپنے آپ کو معروف طریقے سے درست رکھ سکتا ہے.
اور اپنے لیے جو ہے وہ نہانا وغیرہ کر سکتا ہے. بات وہی ہے کہ نہانے کے لیے لمبا ٹائم نہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ جھٹ پٹ قسم کا روز نہائیں, آپ اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں جی اعتکاف کے احکامات. اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو وہ چھوٹا اعتکاف کر سکتا ہے, جتنے دنوں کا بھی اس کو ہو, چاہے وہ ایک رات کا اعتکاف ہو, ٹھیک ہے. تو اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, یعنی عبداللہ بن عمر کے والد نے, عمر فاروق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی, کیا میں اب کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. تو اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے, ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک پہر کا بھی, کہ عصر سے مغرب تک, وہ نفل اعتکاف ہے نا, وہ آپ جس طرح چاہیں. سنت اعتکاف 10 دن کا, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے 3 دن کا جو اعتکاف کرتے ہیں وہ نفل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے 3 دن کا, آپ ایک رات کا بھی کر سکتے ہیں, جس کو جس طرح میسر آ جائے, وہ پھر اس کا اجر اسی حساب سے ہوگا. جی شمس صاحب کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں یہ پوچھتی کہ ایک دن کا اعتکاف ہے وہ 10 دنوں میں کسی وقت بھی کر سکتے کہ اینڈ کے دنوں میں کریں؟ نہیں, آپ پورے رمضان میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, جو نفل اعتکاف ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ خصوصی دن جو ہے وہ آخری 10 دن ہیں, تو پھر ان میں اس کا اجر اعتکاف کا بڑھ جاتا ہے. تو اگر جیسے سنت اعتکاف تو ہم خواتین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ گھروں کی ذمہ داریاں ہیں. تو پھر ایسی صورت میں اگر سنت بھی نہ کر سکے اور نفل اعتکاف 3 دن کا بھی ممکن نہ ہو, تو پھر کبھی نہ کبھی ایک دن کا, ایک رات کا, خالی دن رات کا بھی ہو سکتا ہے نا, خالی دن کا یا رات کا, کہ جیسے رات کو آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی, اس رات کے اعتکاف کی, تو اس طرح کا کر لیں تو کم از کم چلے کچھ نہ کچھ تو, باقی چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ تو ہمارے ہاتھ آئے گا نا اجر. تو اس طرح پہ آپ ضرور کوشش کریں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے جی اعتکاف کے مسائل. کوئی اور بات کسی کے ذہن میں؟ جی وہ بھی میں بتا دیتی ہوں, پہلے لیلۃ القدر دیکھ لیں, وہ زیادہ قیمتی ہے نا. تو لیلۃ القدر کیا ہے, کون سی رات ہے؟ رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے آخری میں سے کوئی ایک رات. سورہ قدر اللہ نے اسی کی شان میں نازل فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر الف شہر من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبھی کو یاد ہے. دیکھیے اللہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے لیلۃ القدر ہے کیا. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس ایک رات میں آسمان سے جبرائیل اور فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات صبح ہو جانے تک سلامتی ہی سلامتی, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. قرآن مجید کے نزول سے مراد ایک تو یہ لی جاتی ہے کہ فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور لا کر بیت العزت میں آسمان دنیا پر رکھ دیا گیا, پھر وہاں سے حکم کے مطابق نازل ہوتا رہا. بعض یہ مراد لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں آغاز اس کا ہوا, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید آیا تھا, جس رات آیا تھا, تو وہ 21ویں رات تھی رمضان کی. تو کہتے ہیں کہ وہ پہلی وہی چونکہ آئی تھی شب قدر میں, تو اس وجہ سے پھر لیلۃ القدر میں اس کا آغاز کہا گیا. بہرحال مقصد یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول آغاز ہوا اور فرشتوں کے حوالے بھی کیا گیا اور آپ پر وحی بھی آئی. اب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر بڑی ہی اہم رات ہے. اس رات کی برکات بہت زیادہ ہیں, اور جو لیلۃ القدر کی رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنے فضل اور فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا, اور اس کی بھلائی سے تو صرف بد نصیب شخص ہی محروم رہ سکتا ہے. تو لیلۃ القدر کی بھلائی ہر کسی کو ملتی ہے. لیلۃ القدر میں سبھی کی توبہ قبول ہوتی ہے. لیلۃ القدر میں ہر کسی کے لیے نعمتیں رکھی گئی. لیلۃ القدر میں صرف بھلائی کے فیصلے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے. تو اللہ رب کریم کے فضل سے یہ بہت بابرکت رات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتیں بتائیں, 21, 23, 25, 27, 29. ان میں سے کبھی بھی کسی بھی رات پہ لیلۃ القدر گھوم کر آ سکتی ہے. اچھا, ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ لیلۃ القدر 27ویں ہوگی, یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ محض ایک مت ہے.
اس کو جو ہے نا بیان کرتے ہیں بعض علماء تکا لگا کر، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ القدر میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے. لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو 9 ضرب 3 برابر 27، تو یہ 27ویں رات ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ہم عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں باقی راتوں کی نسبت زیادہ عبادت میں مشقت کیا کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری دن شروع ہوتے 10 آخری دن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خوب کمر بستہ ہوتے اور خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. ٹھیک ہے، تو اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، صحیحین کی روایت ہے. اب دیکھیے کہ پھر آپ کو بھی اپنے بچوں کو اٹھانا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا. سمجھ آئی کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں پوری رات نہیں جاگ پاتے، ان کے لیے جانا ہے، افطاری سحری بنانی ہے، روٹین ہے، کچھ بھی ذمہ داریاں ہیں. تو پھر جس نے قیام اللیل کیا نا، پورا قیام اللیل کیا، امام کے ساتھ کھڑا ہوا اور امام کے جانے کے بعد یعنی کہ پوری تراویح پڑھ کر گیا، تو اس بندے کے لیے پوری رات جاگنے کا اجر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اسی طرح عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے رمضان میں نماز عشاء کی جماعت کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، تو اس نے گویا ساری رات قیام کی. تو جو ساری رات نہیں جاگ سکتے اپنی ڈیوٹیوں کی وجہ سے، بچے ہیں ساتھ یا مرد حضرات کام پر جانا ہے، تو وہ جب تراویح کر لیتے ہیں تو وہ گویا ساری رات جاگنے والوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قیام اللیل میں جاگنے سے مراد پوری رات جاگنا یعنی مطلوب بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے، اور رمضان گزرنے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پاک سنا دیتے تھے. جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی. یعنی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو رمضان کے پورے مہینے میں آپ قرآن کا پورا دورہ کرتے تھے، حضرت جبرائیل کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے. اب لیلۃ القدر میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر مختلف راتوں کو لیلۃ القدر پایا. لہٰذا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ لیلۃ القدر ہے اور میں مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، میرے یعنی ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی ہے اور بارش برس رہی ہے. تو اس رات صحابہ کہتے ہیں کہ 23 رمضان کو ایسا ہوا کہ رات میں نماز پڑھتے ہوئے بارش ہو گئی. تو جب صبح جو ہے سجدے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو آپ کی پیشانی پر اور ناک پر کیچڑ لگا ہوا تھا. تو پھر اس سال 23 رمضان جو ہے وہ لیلۃ القدر تھی. ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا لیلۃ القدر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو 25 رمضان کو پایا. تو مطلب یہی ہے اس سے کہ رمضان کی پلٹ کر آتی ہے یہ رات. مقصد اللہ کا یہ ہے کہ جو بہت سست لوگ ہیں نا، ہم جیسے بہت ہی کاہل ہیں اور بالکل ہی رمضان میں اہتمام نہیں کرتے، تو کم از کم 5 راتیں تو جاگ لیں. تو ان میں سے جو 5 راتیں جاگے گا اس کو 1 رات لیلۃ القدر مل جائے گی. جاگنے سے مراد پوری رات جاگنا نہیں ہے، جاگنے سے مراد ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا. ٹھیک ہے، جس نے قیام اللیل کیا وہ پوری رات جاگا. اب جس میں ہمت ہے وہ تھوڑا زیادہ جاگ لے. ٹھیک ہے، لیکن پوری رات جاگنا آپ سے مطلوب نہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ احکامات واضح ہو گئے. اب آپ پوچھ رہے ہیں، اب کچھ پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے؟ دیکھیے قیام اللیل جو ہے نا، آپ نے جب رات کو وتر پڑھ لیے، آپ گھر چلے گئے، اب آپ نے قیام اللیل کا ایک جو سنت حق ہے وہ ادا کر دیا. اس کے بعد آپ بے شک گھر جا کے سو جائیں اور کچھ نہ پڑھیں، آپ کو الحمدللہ لیلۃ القدر مل گئی اگر اس رات میں ہے، یعنی وہ رات آپ نے پا لی جس میں آپ نے قیام اللیل کر دیا. اب فرض کریں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ گھر جا کر اسی وقت مزید نوافل پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل پڑھیں. یا اگر آپ سو جاتے ہیں، سو کر آپ 2 بجے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا سحری بنانی ہے تو 2:30 بجے میں 2 بجے اٹھ کے مزید نفل پڑھوں گی یا قرآن پڑھوں گی، تو پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. نفل عبادت ہے، جس طرح سے چاہے کریں. ٹھیک ہے، لیکن اس نفل کا بنیادی حق قیام اللیل ہے. جس نے قیام اللیل کر لیا مسجد میں یا گھر میں، جس نے تراویح کی رکعتیں پڑھ لی، اس کا جو ایک ذمہ تھا وہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ لیسٹ ہے. آپ سے کم از کم اللہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ نہ کچھ قیام اللیل ضرور کریں.
تو وہ قیام اللیل 2 رکعت کم از کم ہے، اور اس کے بعد وطر، اور سنت 8 رکعت ہے، اور اس کے بعد وطر، اور انتہا آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھا الحمدللہ، اگر گھر میں پڑھا تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ قیام اللیل کر لیا تو آپ کا ذمہ تو ادا ہو گیا، آپ نے وہ رات پا لی، اب آپ سو سکتے ہیں۔ اگر آپ میں مزید ہمت ہے، آپ اضافی پڑھتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ اضافی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی۔ صلاۃ تسبیح بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ صلاۃ تسبیح ایک نماز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو تلقین کی۔ جتنی یہ روایتیں آتی ہیں نا نمازوں کی مختلف، ان میں سے صرف ایک ہی نماز کی روایت صحیح ہے، اور وہ ہے صلاۃ تسبیح، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف نمازیں نا کہ قل هو اللہ پڑھو، یہ پڑھو، کسی کی روایت صحیح نہیں ہے، صرف ایک صلاۃ تسبیح کی روایت صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو صلاۃ تسبیح تلقین کی، اور آپ نے کہا کہ ہو سکے تو روز پڑھیں، روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں پڑھ لیں، مہینے میں پڑھ لیں، سال میں پڑھ لیں، ورنہ زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ میں مختصر کر کے بتا دی، آپ لوگوں کے پاس نماز نبوی ہے نا، نماز نبوی میں اس کا موجود ہوگا، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو سارا آپ لے کر اس کا جو پرنٹ ہے نا وہ آپ سینڈ کر دیجیے گا۔ تو صلاۃ تسبیح بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح انفرادی نماز ہے، نفل نماز ہے، آپ اس کو پڑھیے، نفلی طور پر پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے۔ اس کی جو جماعت شروع کر دی گئی ہے وہ ایک بدعت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کچھ خواتین جیسے کاؤنٹنگ نہیں کر سکتی تو کسی خاتون کے ساتھ وہ کھڑی ہو جائیں، وہ لاؤڈ پڑھیں کاؤنٹ کر کے، ان کو کاؤنٹنگ آتی ہے۔ کاؤنٹنگ اصل میں ہم نے انگلیوں پہ نہیں نہ کرنی ہوتی، ذہن میں کرنی ہوتی ہے، تو بزرگ خواتین یا بچیاں وغیرہ یا ان پڑھ خواتین نہیں کر پاتی، تو وہ پھر کیا کریں، کسی ایسی خاتون کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور وہ باواز بلند پڑھیں، اور وہ خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ پڑھ کر اپنی کاؤنٹنگ پوری کر لیں۔ یہ جماعت نہیں ہے، یہ صرف ایک سہولت ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کر سکتے ہیں، اور ویسے اس کی جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انفرادی طور پر پڑھی جائے گی، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہت زیادہ اجر ہے، لہٰذا ضرور پڑھیں۔ اب کیا آپ طریقہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں ضرور پڑھیں۔ بہن کہہ رہی ہے کہ کیا ہم تہجد کے وقت میں صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ صلاۃ تسبیح کا مطلب ہے 1 گھنٹہ، ہے نا، تو اگر آپ کے پاس سحری کے وقت 1 گھنٹہ کا ٹائم ہے تو الحمدللہ پڑھیں۔ اگر آپ یہاں سے یعنی جیسے آپ قیام اللیل کے وقت پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت پڑھیں، نہیں تو دن میں پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، جس وقت چاہے پڑھیں۔ صلاۃ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، بے شک روز پڑھیں، بے شک جمعے کے جمعے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں پڑھیں، انشاءاللہ بہت اجر ملے گا جی۔ وہ بھی 2 طرح سے پڑھی جاتی ہے نا، اکثر جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو 25 دفعہ پڑھتے ہیں، کئی 15 دفعہ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ذرا اصل میں بات یہ ہے کہ جو صلاۃ تسبیح کا طریقہ ہے میں بتاتی ہوں، میں عرض کرتی ہوں۔